یہ امام بتا رہے ہیں آپ کو، نظام یزید نے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا، نظام یزید نے امام حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، نظام یزید نے چادر و چار دیواری کا خیال نہیں کیا۔ اب مولا کہتے ہیں تیری مرضی ہے، یزید جیسے کو لانا چاہتے ہو لاؤ، وہی ہوگا تیرے ساتھ جو کربلا میں میرے ساتھ ہوا۔ تجھے مارا جائے گا، تیرے بچوں کو مارا جائے گا، تیری لاشوں کو مس کیا جائے گا، تیری ماؤں بہنوں کی چادروں کو چھینا جائے گا۔ اب فیصلہ امت پہ چھوڑا کہ تجھے کیسی حکمرانی چاہیے۔ یزید جیسوں کی حکمرانی چاہیے، نقصان تیرا ہے۔ پریکٹیکلی کربلا ایک نقشہ ہے کہ جس نے آل رسول کو نہ بخشا، یہ ذاتی دشمنی نہیں، ایک نظام کی فکر ہے، یہ بقائے تخت کی فکر ہے، یہ پاور پولیٹکس ہے کہ تخت میرے پاس رہے، اگر میرے مقابلے میں آؤ گے تو میں تجھے کیا دوں گا، کچل دوں گا۔ یہ ایک کربلا ہے۔ دوسری طرف فکر علی ابن ابی طالب ہے، جو اندھیری راتوں میں اٹھتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ بوریاں اٹھاتے ہیں، غریبوں کے دروازوں پہ رکھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوفے میں کوئی بھوکا سوئے گا تو اللہ علی سے پوچھے گا کہ علی تیری حکومت میں کوئی بھوکا کیسے سویا، علی تیرے شہر میں کوئی بیوہ پریشان کیوں تھی۔ یہ حاکم ہے لیکن کسی بیوہ کے گھر جاتا ہے اور اس بیوہ کو کہتا ہے کسی چیز کی کمی ہے، کہتے کمی کی بات، 2 دن سے میرے بچوں نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا۔ فوراً کہا کمبر بوریاں لاؤ، اس کے گھر میں جا کے رکھو۔ کہا اب راضی ہو؟ کہا راضی تو ہوں لیکن اللہ کی دربار میں علی کی شکایت کروں۔ نہیں پتا جو کھانا لا رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا آپ لائے لیکن علی کو میری فکر نہیں ہے۔ امام نے کہا تنہا ہو کہاں؟ بچے تھے اس کے، کہ تم بچوں کو سنبھالو، میں تمہارے گھر کا کام خود کرتا ہوں۔ کہتے مولا نے اس کے گھر کی صفائی کی، جب یہ روٹیاں بنا رہی تھی تو علی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، کسی کو کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو سینے پہ سلا رہے ہیں۔ قمبر کہتے ہیں کافی دیر ہو گئی مولا کو، دروازے پہ دستک دی، خاتون باہر آئی، میں نے کہا میرا مولا آپ کے گھر کے اندر ہے، کہاں میری مدد کر رہا ہے، کہ کافی دیر گزر گئی، کہاں گھر کا کام چل رہا ہے، اس نے کہا آپ کرو، اکیلی ہو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کہ کر کیا رہے ہیں؟ کہ میرے گھر کو جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، میرے بچوں کو پال رہے ہیں۔ قمبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہ تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہتے دوڑے دوڑے گئی مولا کے قدموں میں گری، مولا میں غصے میں تھی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کھانا آپ ہی لا کے دیتے ہیں، میں تو شکایت کر رہی تھی علی مدد کے لیے کیوں نہیں آتے۔ پھر مصلے پہ جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، 2 دیے بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ علی کے پیسوں والا ہے، یہ بیت المال کے پیسوں والا دیا ہے۔ طلحہ و زبیر آتے ہیں صرف اس کے لیے کہ علی مجھے گورنر لگا دے، سفارشی۔ کس کے اندر لالچ نہیں، کہ رسول کو دیکھنے سے لالچیں ختم ہو جاتی ہیں، کہ نبی کے چہرے کو دیکھنے سے بندہ ایک دم نیک بن جاتا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، جب تک زندہ ہو تم نے امتحان دیتے رہنا ہے۔ جیسے آئے اور بیٹھے، امام نے کہا چل منن خاموش میں ذرا بیت المال کا حساب و کتاب کر رہا ہوں، باتیں کرتا ہوں تم سے۔ خاموش بیٹھے رہے، خوش تھے کہ ہم نے علی کو حاکم بنایا تو آج علی سے کچھ لیں گے، کہ بھائی ہم نے ووٹ دیا آپ وزیر اعظم بن جائیں، 2 وزارتیں مجھے دو، 3 وزارتیں اسے دو، اتنا پیسہ مجھے دو۔ یہ لالچ کا سسٹم اور لعنت کا سسٹم۔ کہتے کافی دیر بیٹھے رہے، علی اپنے کاموں میں مشغول رہے، جب کام ختم ہوا دفتر کو بند کیا، یا مولا نے دیا بجھا دیا۔ کہتے اندھیرا ہو گیا، علی اندھیرا ہو گیا، بات کیسے کریں؟ امام نے کہا ٹھہرو میں دوسرا دیا جلاتا ہوں۔ دوسرا جلایا، علی جل تو رہا تھا، اسے بند کیوں کیا؟ کہ نہیں یہ جو تیل تھا یہ لوگوں کے پیسے کا تھا، مجھے پتا ہے تم مجھ سے ذاتی باتیں کرنے آئے ہو، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ طلحہ نے زبیر کو کہا اٹھو زبیر، یہ علی کا جو موو ہے یہ ہے ہی اسی لیے کہ تم کیا مانگنے آئے ہو مجھ سے؟ میں نے نہیں کہا تھا علی کو حاکم بناؤ، میں نے کہا تھا کہ علی کی عدالت تم میں سے کسی کو برداشت نہیں ہوگی۔ ارے پپھی کا بیٹا تھا زبیر، عدالت علی کو برداشت نہ کر سکا، یہ نزدیک تھے امیر المومنین کی، برداشت نہیں کر سکے۔ آج کہتے ہیں امام زمانہ آئیں آئیں آئیں،
وہ ظرف بھی تو بناؤ جو عدالت فرزند علی کو برداشت کر سکے۔ کربلا آئینہ ہے، ہسٹری نہیں ہے کہ سنیں اور روئیں اور چلے جائیں۔ اس کو اپنے زمانے کے آئینے میں اتارو اور اپنے وجود کو دیکھو، کہاں کھڑے ہو اور زمانہ کہاں کھڑا ہے، اور نسلوں کو یہ سوچ دو کہ بیٹا یہ صحیح اور غلط پورے معاشرے میں دیکھ رہے ہو، تم نے کہاں پہ جا کے کھڑا ہونا ہے۔ آج بھی کربلا ہے، آج بھی کوئی عاشورہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، شعار ہے۔ مطلب ہر دن یا شیطان کی دعوت بھی ہے، رحمان کی دعوت بھی ہے، سوال ہے کہ ہم کس کی دعوت میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔